8वें पारे का खुलासा इंशाअल्लाह पेश करूंगा। 8वें पारे की जो इब्तिदा होती है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वलौ अन्नना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइकता व कल्लमहुमुल मौता। अल्लाह ने फरमाया अगर हम इन पर आसमान से फरिश्ते नाजिल करें, मुर्दा जिंदा हो के इनसे कलाम करना शुरू कर दें, तो भी ये लोग ईमान नहीं लेकर आएंगे। जो ढीठ लोग हैं, जो हठ धर्म लोग हैं, उनको फिर भी उनके दिल में इस्लाम की हक्कानियत नहीं बैठेगी। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि आप इनके बेहुदा एतराज़ात और इनके ईमान ना लाने का गम ना करें। आपकी दावत में कोई कमजोरी नहीं है, इन्हीं की तबीयत में जिद और हद धर्मी है। इस पारे में अल्लाह ताला ने मुर्दार खाने को हराम करार दिया। वला तअकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि, जिस जानवर पर अल्लाह का नाम ना लिया जाए, फरमाया इसको मत खाओ। व इन्नहु लफिस्क, ये फिस्क है। आज ये भी एक मसला चल पड़ा है दुनिया में, लोग मशीनी ज़बीहा और इस टाइप की चीज़ें भी खाना शुरू कर दी हैं। अल्लाह ने साफ तौर पे फरमाया कि जिस जानवर पर अल्लाह का नाम ना लिया जाए उस जानवर को मत खाओ। इस पारे में चूंकि सूरह अनाम, इसमें सूरह अनाम का ज़्यादातर हिस्सा इसमें, और सूरह अनाम में अल्लाह ने तौहीद के मजमून को बहुत ज़्यादा बयान किया है। मुशरिकीन अपने बुतों को खुश करने के लिए कुछ जानवरों को अपने ऊपर हराम कर लिया करते थे। इस अमल को अल्लाह ने नाजायज़ करार दिया कि हलाल व हराम करना ये अल्लाह का हक़ है। जिन चीज़ों को अल्लाह ने हराम किया बस उन्हीं को हराम समझो, अपनी तरफ से चीज़ों को हराम मत करो। मुशरिकीन ज़माने जाहिलियत में गुर्बत के खौफ से अपनी औलाद को कत्ल भी कर दिया करते थे। अल्लाह ने फरमाया क़द ख़सिरल्लज़ीना क़तलू औलादहुम सफ़हम बिग़ैरि इल्म, वो लोग तबाह व बर्बाद हो गए जिन्होंने नाहक अपनी औलादों को कत्ल किया। अल्लाह ने अपनी कुदरत की निशानियां बयान की कि उस अल्लाह ने तुम्हारे लिए नखल, ज़रा, जैतून, रुम्मान यानी खजूर के दरख्त, खेतियां, मुख्तलिफ तरह की जैतून और अनार पैदा किया, और फरमाया कुलू मिन समरिही इज़ा असमर, जब ये फल पैदा हुआ करें खाया करो, और व आतू हक़्क़हू यौम हसादिही, और जिस दिन खेती कटा करे तो उसका हक अदा किया करो। अल्लाह की राह में उसमें से सदका किया करो, और हद से तजावुज़ मत करो। अल्लाह हद से तजावुज़ करने वालों को पसंद नहीं करता। यहूदी ये कहा करते थे कि हम पर फला फला चीज़ हराम थी तो इस्लाम ने हलाल क्यों है, तो अल्लाह ने बताया कि हमने इनके गुनाहों की वजह से इन पर चर्बी को हराम कर दिया था, वरना चर्बी असल हराम नहीं है, इनके गुनाहों की वजह से आर्जी तौर पर इन पर हराम हुई थी। और अल्लाह ने यह भी बताया कि तुम अपनी तरफ से जो चीज़ों को हराम कर रहे हो उनको छोड़ दो, आओ हम तुम्हें बताते हैं कि अल्लाह की नज़र में कौन कौन सी चीज़ें बुरी हैं और कौन कौन सी चीज़ें वाकई ऐसी हैं कि उनसे इंसान इज्तिनाब करे। ये बहुत अहम रुकू है। तालू अतलु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, हम तुम्हें बताते हैं कि तुम्हारे रब ने किन चीज़ों को हराम करार दिया। अल्लाह तुशरिकू बिही शैआ, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करो। वबिल वालिदैनि एहसाना, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। वला तख्तुलू औलादकुम मिन इमलाक, गुर्बत के खौफ से अपने बच्चों को कत्ल मत किया करो। नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, हम तुम्हें भी रिज़्क़ देंगे और तुम्हारी औलाद को भी रिज़्क़ देंगे। वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, बेहयाई चाहे खुली भी हो या छुपी भी हो, बेहयाई के करीब भी मत जाओ। वला तक़्तुलुन नफ़्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़, नाहक किसी इंसान को कत्ल मत करो, और अल्लाह तुम्हें इसकी वसीयत करता है। वला तक़रबू मालल यतीमी इल्ला बिल्लती ही अहसन, यतीम के माल के करीब मत जाओ उसे नाजायज़ खाने के लिए। वाउफुल कैल वल मीज़ान बिल क़िस्त, नाप तोल में कमी मत करो, पूरा पूरा नाप तोल किया करो, और अल्लाह के अहद को पूरा करो। और ये मेरा सीधा रास्ता है जो इस्लाम है, फत्तबिऊहु, इस रास्ते को चलो, इस्लाम को छोड़कर दूसरे रास्तों को फॉलो मत करो। ये अल्लाह ने इस सूरत में अहम अहकाम दिए। और अल्लाह ने यह भी बताया कि हमने जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी थी तो हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी किताब दी है। कहीं ऐसा ना हो, हमने किताब इसलिए दी है कि ताकि तुम पर हुज्जत तमाम हो जाए। अन तक़ूलू इन्नमा उन्ज़िलल किताबु अला ताइफ़तैनि मिन क़ब्लिना, तुम कह सकते थे कि अल्लाह हमसे पहले यहूद व नसारा को किताबें मिली और हमें तो वो किताबें नहीं मिली, तो हमें सीधा रास्ता कैसे मिलता। तो अल्लाह फरमाते फ़क़द जाअकुम बय्यिनतुम मिन रब्बिकुम, अभी कुरान की शक्ल में तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से दलील आ गई है और हिदायत और रहमत आ गई है। तो
اب اس سے بڑا کون ظالم ہوگا جو اس کتاب کو چھوڑ دے اور گمراہی کے راستے پہ چل پڑے۔ اس پارے میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، آپ بتا دیں اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، میرے رب نے تو مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا جو ابراہیم علیہ السلام کا راستہ ہے، اور ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کا سب اللہ کے لیے، لا شریک لہ، صلی اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ سورہ آراف بھی اسی پارے میں ہے۔ سورہ آراف میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کے واقعے کو بڑی تفصیل سے بتایا کہ ہم نے آدم کو پیدا کیا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، جن نے سجدہ نہیں کیا، جنات کو بھی حکم دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے جن سے، شیطان سے کہا کہ تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ قال انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے اسے آگ سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا، میں آگ ہو کر مٹی کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے فرمایا فاہبط منہا، میرے دربار سے نکل جا، تو تکبر کر رہا ہے، تو کمتر لوگوں میں ہے، انظرنی الی یوم یبعثون، شیطان نے قیامت تک کے لیے مہلت مانگی، اللہ نے شیطان کو مہلت دے دی، اور شیطان نے کہا کہ اللہ اس آدم کی وجہ سے تو نے مجھے اپنے دربار سے نکالا ہے، میں اس آدم کو دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے اس کو میں گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ نے فرمایا نکل جا یہاں سے، لمن تبعک منہم، جو تجھے فالو کریں گے، تیری اتباع کریں گے، تجھ سمیت ان سب کو میں جہنم کی آگ میں ڈال دوں گا اور جہنم کو بھر دوں گا۔ اس مکالمے کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ اور آپ کی زوجہ جنت میں رہیں اور جہاں سے چاہیں کھائیں، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا۔ قرآن کہتا ہے شیطان نے ان کو بہکایا اور بالآخر آدم علیہ السلام نے اور اماں حوا نے اس درخت سے کھایا، جیسے ہی چکھا ہے اللہ نے سب سے پہلے جنت کا لباس آپ سے چھین لیا اور وہ درختوں کے پتے اپنے اوپر ڈالنے لگے، اور اللہ نے ان کو پکارا کہ کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ یہ درخت مت کھانا؟ فوراً آدم اور حوا اللہ سے توبہ کرنے لگے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ ہم نے ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، ہم پہ رحم نہ کیا، ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اللہ نے آپ کی توبہ قبول کی اور آپ کو جنت سے نکلنے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ اب تم دنیا میں جاؤ گے اور تم میں سے بعض کے دشمن رہیں گے، قیامت تک آپس میں انسانوں کی لڑائیاں چلتی رہیں گی۔ اللہ نے پھر بتایا کہ اے بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے بنی آدم جیسے تمہارے باپ اور ماں کو شیطان نے فتنے میں ڈالا تو یہ شیطان کہیں تمہیں بھی فتنے میں نہ ڈال دے، تو اس سے بچ کے رہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں حکم دیا کہ یہود و نصارہ مشرکین مکہ برہنہ طواف کیا کرتے تھے، لباس وہ کہتے تھے جس لباس میں ہم گناہ کرتے ہیں اس لباس میں ہم بیت اللہ کا طواف کیسے کریں؟ تو اللہ نے حکم دیا خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب بھی نماز کا وقت آئے تو زینت اختیار کرو، پراپر ڈریس پہنو۔ اور من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، اللہ کی زینت کو کس نے حرام قرار دیا ہے؟ تو لباس سے تو انسان کی زینت ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ نے اس میں بھی اسی مضمون کا تکرار کیا، اللہ کہ انما حرم ربی الفواحش، کہ اللہ تو بے حیائی کے کاموں کو پسند نہیں کرتا اور گناہ کو پسند نہیں کرتا، کسی پر ظلم کو پسند نہیں کرتا، وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور اس بات کو بھی اللہ پسند نہیں کرتا کہ تم اللہ کی طرف بلا دلیل باتیں منسوب کرو۔ اس صورت میں اللہ نے جہنم کی ہولناکیاں بھی ذکر کی، اور اللہ نے یہ بھی بتایا کہ جو لوگ ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، جیسے اونٹ سوئی کے ناکے سے نہیں گزر سکتا۔ تو جو لوگ ہماری آیتوں کے منکر ہیں وہ اسی طرح جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اہل جنت کا اللہ نے تذکرہ کیا کہ جو جنتی جنت میں چلے جائیں گے نزعنا ما فی صدورہم من غل، کہ دنیا میں اگر ان کے دلوں میں کسی وجہ سے غلط فہمیاں ہوں گی اور آپس میں بغض ہوگا تو جنت میں ہم ان کی نفرتوں اور بغض کو ختم کر دیں گے۔
اللہ نے جنتیوں اور جہنمیوں کا مکالمہ بھی ذکر کیا۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا، فرمایا جنت والے لوگ جہنمیوں سے کہیں گے کہ دیکھو ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا جنت کا وہ پورا کر کے دکھایا ہے۔ فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، تم سے جو اللہ نے جہنم کا وعدہ کیا تھا کیا وہ بھی سچا ہوا؟ قالوا نعم، وہ کہیں گے ہاں وہ بھی سچا ہوا۔ اور ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا اللعنۃ اللہ علی الظالمین، کیسے ظالموں پر اللہ کی لعنت جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا کرتے تھے اور آخرت کا انکار کیا کرتے تھے۔ اہل جہنم کے اس بات کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا کہ وہ جنتیوں سے کہیں گے ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، کہ تم ہمیں اس جنت میں سے تھوڑا سا پانی پلا دو یا جو رزق اللہ نے تمہیں دیا اس میں سے تھوڑا سا دے دو۔ تو جنتی کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے ان جیسے کافروں پر اس جہنم کی نعمتوں کو حرام کر دیا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا تھا۔ وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکہ دے رکھا تھا۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، اللہ فرماتے ہیں کہ آج ہم ان کو ایسے ہی بھول جائیں گے جیسے انہوں نے آخرت کے دن کو بھلا دیا تھا۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا پھر عرش پر مستوی ہوا، اور جس نے سورج چاند ستارے تمہارے لیے مسخر کی، الا لہ الخلق والامر، خبردار اسی اللہ کے لیے تخلیق ہے، وہ سب کچھ اسی نے بنایا اور حکم بھی اسی کا چلے گا۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، یہ تعارف کروا کے اللہ فرماتے ہیں اس رب کو عاجزی کے ساتھ اور چپکے سے پکارا کرو۔ انہ لا یحب المعتدین، وہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، زمین میں اصلاح کے بعد فساد مت مچاؤ، کوئی ایسا کام مت کرو جس سے زمین میں فساد پیدا ہو۔ اللہ نے پھر مختلف قوموں کے واقعات بیان کیے، نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ یہ واقعات چونکہ دوسرے رکوع میں اور تفصیل سے آ رہے ہیں تو میں وہیں ان کو ڈیٹیل سے بیان کروں گا۔ پھر اللہ نے قوم عاد کا واقعہ بیان کیا کہ کیسے قوم عاد نے نافرمانی کی اور اللہ نے قوم کو پکڑا، پھر اللہ نے قوم سمود کا بتایا کہ کیسے حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کو سمجھاتے رہے اور بالآخر اس قوم نے بھی نہ مانی اور اللہ نے اس کو بھی تباہ کر دیا۔ پھر اللہ نے لوط علیہ السلام کا واقعہ بتایا کہ اپنی قوم کو سمجھاتے تھے کہ تم لڑکوں سے بدفعلی کرتے ہو، ایک ایسی بے حیائی ہے جو تم سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کی۔ قوم ماننے کے بجائے لوط علیہ السلام کو دھمکیاں دیتی ہے کہ ہم آپ کو نکال دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے لوط اور ان کے اہل و عیال کو اس عذاب سے بچا لیا جو ہم نے قوم لوط کو بھیجا، لیکن ان کی بیوی کو اسی عذاب میں اللہ نے ڈال دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، آسمان سے پتھروں کی بارش برسائی اور اس قوم کو اللہ نے تباہ کر دیا۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ ناپ تول میں کمی مت کرو، اللہ نے تمہیں ہر قسم کی نعمتیں دی ہیں اور اللہ نے تمہیں افرادی قوت بھی دی ہے، تمہاری آبادی کو اللہ نے بڑھا دیا، اور یہ ساری نعمتیں ہیں، تو ان نعمتوں کے شکر کا تقاضا یہ ہے کہ تم ناپ تول میں کمی مت کرو اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے مت روکو۔ یہ اس پارے کا خلاصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔